شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔ معزز حاضرین، بچیوں کی اسلامی تعلیم و تربیت، اس موضوع پر آپ حافظ توحید عالم فیروز عالم سے تقریر سماعت فرما رہے تھے اور یہ بھی سن رہے تھے کہ اگر بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اگر ہم زور دیتے ہیں تو اس سے محض ایک شخص کا اضافہ نہیں ہوتا ہے، ایک شخص کی تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ماں ہی ہے جو بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ مزید اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا انوار عالم عبدالواحد طالب ثانیہ ثانویہ کو کہ وہ آئیں اور بچیوں کی اسلامی تعلیم و تربیت پر تقریر پیش کریں۔ انوار عالم عبدالواحد طالب ثانیہ ثانویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ لائق صدر افتخار صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، مشفق و مربی اساتذہ کرام، اراکین و ذمہ داران مدرسہ احمدیہ سلفیہ، شہر آرا اور مختلف محلے سے تشریف فرمائی ہوئی مہمانان اعظام اور پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، آج کی اس جلسہ میں میرا انتخاب کردہ موضوع ہے بچیوں کی اسلامی تعلیم و تربیت۔ حضرات، لفظ تعلیم و تربیت دو اجزاء کا مرکب ہے۔ ایک تعلیم یعنی پڑھانا، لکھانا، سکھانا اور معلومات کا پہنچانا، اور دوسرا تربیت یعنی اچھی پرورش کرنا، اچھے اخلاق و عادات کا خوگر بنانا۔ اسی لیے تعلیم و تربیت دونوں اسلام میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ ہر پیدا ہونے والا، چاہے بچہ ہو یا بچی، اس کی صحیح دیکھ ریکھ اور فطرت اسلام پر ثابت اور باقی رکھنے کے لیے اس کی نگرانی کا حکم دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری۔ یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں او یشرکانہ کا اضافہ ہے، یعنی اسے مشرک بنا دیتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب گھر والوں کو اسلامی طرز و طریقہ پر زندگی گزارنے کا عادی بنایا جائے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرات، دین اسلام اولاد کی تعلیم و تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ بطور خاص بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بشیء من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، رواہ مسلم۔ یعنی جو شخص لڑکیوں کے متعلق آزمایا گیا اور اس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یعنی اسے کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت سے نوازا، شفقت سے پروان چڑھایا، پھر جب بڑی ہوئی تو دیندار لڑکے سے شادی کرا دی، تو یہ بچیاں ان کے لیے جہنم سے بچاؤ ہوں گی۔ لیکن بچیوں کی تعلیم و تربیت آج کے دور کا نہایت حساس اور نازک ترین مسئلہ ہے۔ بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیسے ہو جس سے ان کی عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے، جبکہ چہار جانب بچیوں کو مغرب زدہ بنانے، آزادی کے نام پر غیروں کے لیے ہوس اور خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنانے کی کوششیں زور پر ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے لیے لڑکیوں کی خاطر الگ تھلگ انتظام میں نہیں، الا کہ خالص دینی مدارس ہوں، جس کی وجہ سے بچیوں کے اخلاق بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں برائی و فحاشی پھیلانے کے لیے ایجاد کی گئی نت نئی چیزیں، مثلا ٹی وی، موبائل
اور ان کے ذریعے نشر کی جانے والی چیزیں یا ان میں دستیاب مواد یہ سب کے سب مخرب اخلاق ہیں۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر اولاد بطور خاص بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح ڈھنگ سے کرنا ایک دشوار امر ہے۔ اگر ایک گھرانہ اور خاندان صحیح تعلیم و تربیت کی کوشش کرتا ہے لیکن موجودہ حالات و ظروف، بگڑتا معاشرہ، دوست و احباب، ملنے جلنے والے افراد سے لڑکیاں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، ان تمام صورتوں میں بچیوں کو گناہوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھنسنے کے لیے چھوڑ دینا ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، اگر ہم اور آپ اپنی بچیوں اور بیٹیوں کی تربیت شریعت کی روشنی میں کریں تبھی صحیح تربیت کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اگر والدین صالح ہوں تو ان کی صالحیت کا اثر بچیوں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ بچیوں کی اذان و قلوب صاف و چکنے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں۔ اس وقت بچیاں جو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، اپنے ذہن پر نقش کرتی جاتی ہیں، اس لیے والدین ظاہر و باطن ہر اعتبار سے صحیح و صالح ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 یتیم بچوں کے لیے مال و جائیداد کی حفاظت کر کے اللہ رب العالمین نے رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین صالح تھے، نیک اور صحیح ڈگر پر قائم تھے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اور ایک دوسری مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ رہے ہوں جن کے بگڑ جانے کا، ضائع اور برباد ہو جانے کا خوف اور خدشہ ہو تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرے اور صاف ستھری اور درست بات کہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کوئی شخصی کام نہیں ہے، بلکہ شخصی ذمہ داری سے نکل کر اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ بچیاں صرف والدین کے پاس ہی نہیں رہیں گی بلکہ خاندان والوں کے پاس جائیں گی، اعزاء و اقارب کے پاس بھی جائیں گی، سماج اور معاشرہ میں بھی رہیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاندان بھی دیندار اور تربیت یافتہ ہو، رشتہ دار اور دوست و احباب بھی صالح ہوں، سماج اور معاشرہ نیک ڈگر پر قائم ہو اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، رب کے سامنے قیامت کے دن جواب دہی اور باز پرس کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی ماتحت کے سلسلے میں ذمہ دار بنایا ہے اور امت کو یہ پیغام اور میسج دیا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، رواہ البخاری، یعنی تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرات، والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو مناسب سہیلیاں اور دوست کے انتخاب کی ترغیب اور نصیحت کریں، کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کے ڈگر پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین اور دھرم پر ہوتا ہے۔ اور ایک عربی منظوم کلام بھی ہے کہ عن المرء لا تسل وسل عن قرینہ کل قرین بالمقارن یقتدی، جناب کسی آدمی کے بارے میں نہ پوچھئے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، بلکہ ان کے دوست و احباب کے بارے میں پوچھئے، کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کی پیروی اور اقتداء کرنے والا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، بچیوں کی تربیت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ جب بچیاں بلوغت کو پہنچ جائیں اور شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دینی چاہیے۔ بیجا ٹال مٹول اور تاخیر غیر مناسب ہے، اس سے فساد پھیلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفسادا، رواه الترمذی رحمہ اللہ۔ جب تمہارے پاس شادی کا پیغام لے کر کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم ان کی شادی کرا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سماج اور معاشرہ میں اور زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ حضرات،
بچیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق سے یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ محترم حضرات و ہمدردان ملت، جیسا کہ آپ تمام لوگوں پر یہ بات عیاں و بیاں ہے کہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ آرا بہار کے مؤسس علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم عربی رحمہ اللہ نے اس مدرسے کی بنیاد اس مقصد کے خاطر رکھی کہ اسلامیانی ہند اور نوجوان نسل تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو، اور اس مدرسہ کی نشاط ثانیہ کے بعد جناب ضیاء الحسن عربی رحمہ اللہ سابق سیکرٹری مدرسہ حاضہ، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محنت اور جد و جہد کرتی ہوئے اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کے پھول نچھاور کرے، اور ان کے دوش بدوش چلنے والے ان کے فرزند ارجمند رکن رکین ناظمی، ان کے فرزند ارجمند جناب ابو ناصر رضا الحسن عربی حفظہ اللہ، اور فعال و متحرک رکن رکین ناظمی اعلیٰ جناب انور علی عربی حفظہ اللہ، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مدرسہ کی ظاہری و باطنی ترقی کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ذمہ داران مدرسہ کی ایک دیرانہ خواہش ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسۃ البنات کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس نیک مقصد کی تکمیل کے لیے آپ تمام سامعین و سامعات بطور خاص باشندگان آرا اور اطراف و جوانب کے محسنین و مخیرین حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس نیک مقصد کی تکمیل کے لیے دامی درمی قدم سخنی تعاون فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔